بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمد رسول اللہ رسول الکریم، اما بعد۔ جو خلاف شریعت کام کرو گے کبھی کامیاب نہیں ہوگے، ناکام رہو گے، تعلق اللہ نہیں بڑھا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ڈرا ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کیسے ڈرو گے؟ کونوا مع الصادقین، یہ اللہ والے ہیں، پاس جاؤ، ان کی خدمت رہو گے تو ڈر پیدا ہو جائے گا۔ سید طائفہ حاجی امداد اللہ صاحب مجمع نوّر قدوج فرماتے ہیں کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ اتنے بڑے بزرگ سید طائفہ تھے، وہ دو سے ڈرتا ہوں، ایک اپنے رب سے، ایک اپنے نفس سے۔ نفس جو ہے کہتے معلوم نہیں، میں ڈرتا ہوں۔ پہلے نمبر پر رب سے ڈرنا، پھر اس نفس سے ڈرنا۔ اسی کا نام ہے خانقاہی نظام۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ڈرتے تھے، پتہ نہیں میں شقی ہوں یا سعید ہوں، کسی کو معلوم نہیں۔ تو یہ چیزیں اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہیں۔ بیت کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر ڈر پیدا ہو جائے، خشیت پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کروں اور گناہوں سے بچوں۔ یہ ہے بیت۔ یہ تھوڑی سا اللہ سے بیت ہو گئے کافی ہے نہیں ہے، یہ بیت سچی بیت نکل آتی ہے۔ بیت کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر وہ خوبیاں پیدا ہو جائیں جو شاعر السلام نے بتائی ہے۔ یہ ہے بیت کا مقصد۔ کتنے لوگ درخواست دیتے تھے مجھے بیت کر لیجیے، معلوم بیت کہتے کہ اس کو ہے۔ پہلے لوگ 100% کامیاب ہوتے تھے، بیت ہوئے نہیں سمجھ جاتے بھائی اس شخص کا کسی اللہ والے سے تعلق ہے، اس کے چہرے بشر سے نظر ہو جاتا ہے اس کے اندر خوبیاں ہیں، خامی نہیں۔ مولانا علی میاں صاحب نورابر قدوج کے انتقال کے قریب اتنی خوشبو آ رہی تھی کہ لوگ کہتے کہاں سے خوشبو آ گئی۔ تدفین ہونے کے بعد قبر سے خوشبو آتی تھی، مسجد تک پہنچتی تھی۔ وہ تھے مولانا علی میاں صاحب، تقوی کی برکت سے۔ عالم تو تھے، سبھی عالم بیٹھے ہوئے، ماشاءاللہ علماء کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ وقت کیسے پیدا ہوا؟ وہ یہ کونوا مع الصادقین، وہ اس قدر حدیث سے اپنی اصلاح کے لیے ہر جگہ جاتے تھے، مختلف مشائخ اپنے کو پیش کرتے تھے میری اصلاح ہو جائے، ان کے ملفوظات کو سنتے تھے، اس کو ضبط کرتے تھے۔ یہ تھے مولانا علی میاں صاحب۔ آج ہم لوگ جاتے ہیں مشائخ ایسے خارج ذہن ہو کے، اصلاح کے لیے جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہمیں کو ان سے لینا ہے، چونکہ دل میں ان کے اللہ کی یاد بسی ہوئی ہے، ان کے لفاظی نہیں ہوتی آج کل کے، نہیں یہ ان کے لفاظی وہ بیان کریں گے، کبھی رولا دیا کبھی ہنسا دیا، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے ایک فکر، ایک تعلق میں اللہ کیسے پڑھے کیسے پڑھے کیسے پڑھے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی